السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالکہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ماجد خولید بن اسد اور والدہ مائدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ
بنت خولید سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سلام اللہ علیہ، حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، حارث بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں، تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر کے فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کسی نے اطلاع دی، بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حارث بن ابی ذرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بسط خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جاویریہ رکھ دیا، اور اس طرح حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے، اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جاویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، میں نے کسی عورت کو جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تم امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المؤمنین حضرت جاویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المؤمنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پرونی ٹاٹ کا پردہ تھا، جس کا طول 3 ہاتھ اور
عرض ایک ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے، تو حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کی 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شعری موضوع، اندلی ملی اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ، صبر و رضا، عجز و انکساری، اثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو؟ عرض کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جاویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اور ہماتن گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلقی، سبحان اللہ رضا نفسو، سبحان اللہ نیت عرشو، سبحان اللہ مداد کلمات۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت جاویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روحانی بلندگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو، حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و انصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روز جمعہ روز عید ہے، جیسا کہ حدیث سے پاک میں وارد ہوا ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جاویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا،
کچھ کھانے کو ہے، میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا اس سے اٹھا لو، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے نور و نقط سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے، اور اس کے بعد وہ بیوگی و جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالی تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجر عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے ہیں، جب فراق و جدائی کی کس بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کے ستارے جھل ملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی۔ یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل خدا نہ خواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھی، ان کی بدرجہ اولی عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئی۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیار تھی۔ پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے چند درج ذیل حدیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کے حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ منورہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔
ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی۔ اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔